أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر بیان تھا کہ ہم نے حضرت نوح اور ان کے حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو نجات دے دی، یعنی بچا لیا عذاب سے، اور انہیں ہم نے بھیج دیا بیت المقدس کی طرف، شام فلسطین کی طرف، عراق سے انہیں نکال دیا، فلسطین کی طرف بھیج دیا، اس زمین کے اندر جہاں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک ادھر باطنی برکت تھی، یعنی وہ مرکز تھا، گڑھ تھا انبیاء کا، تمام کے تمام انبیاء ہجرت کر کے ادھر جایا کرتے تھے، اور ظاہری برکتیں بھی ہیں، زرخیزی آب و ہوا کے اعتبار سے بھی اللہ نے بیت المقدس کے اندر کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنے کے اوپر اسحاق علیہ السلام عطا کیے، دعا کی بڑھاپے کے اندر، تو اللہ نے کیا دیے؟ اسحاق علیہ السلام۔ لیکن وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، بغیر دعا مانگے ہم نے زیادتی کے طور پر، نفل کے طور پر ہم نے کیا کر دیا؟ یعقوب علیہ السلام دے دیے، تاکہ پوتے سے بھی آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ میں پوتے کو دیکھوں گا، لیکن اللہ ہے نوازش کرنے والا، اپنی خزانہ غیب سے جس کے اوپر نوازش کرے چاہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ یعقوب علیہ السلام عطا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان ساروں کو نیکوکار بنایا۔ کیا مطلب؟ جتنی بھی نبوت چلی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے چلی۔ آج کی درس میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا ان کو، یعنی اولاد ابراہیم کو، أَئِمَّةً، پیشوا، ہم نے امام بنا دیا۔ جتنی بھی نبوت آئی اولاد ابراہیم کے اندر آئی، امام بنایا ہم نے۔ اب امامت کے فرائض کیا ہیں؟ امام کا کام کیا ہے؟ فرمایا یہدون بامرہ، وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بامرنا، ہمارے حکم سے۔ ہم جو حکم دیتے ہیں اس حکم سے وہ لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی اپنی مرضی سے کسی کام کا حکم نہیں دیتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی مرضی سے زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا، اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، کسی کام کا حکم امت کو نہیں دیتا مگر اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا، اور امامت کے فرائض میں یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ لوگوں کی نگرانی کرنی ہے، لوگوں کے اندر جو برائی پائی جا رہی ہے اس برائی کی نشاندہی کرنی ہے کہ فلاں برائی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ سارے کا سارا سال لوگوں کو کیا کیا جائے؟ صرف اور صرف نماز کی تلقین کی جائے، زکوٰۃ دو، حج کرو، نہیں، دین اور بھی کئی چیزوں کا نام ہے۔ سب سے زیادہ جو دین کا حصہ ہے وہ معاملات کا ہے، کہ لوگوں کو معاملات کے اوپر لایا جائے، حرام کھانے سے لوگوں کو بچایا جائے۔ یہ جو لوگ امام ہیں ان کے فرائض میں ہیں یہ چیزیں۔ اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، الیہم، ان کی طرف، یعنی جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے، نیک صالح لوگ، ان کی طرف ہم نے کیا کی تھی؟ وحی بھیجی تھی، فعل الخیرات، نیک کام۔ اور یہ بات ضروری ہے، جب انسان خود نیک نہیں ہوگا، ان لوگوں کو جتنی بھی نیکی کی ترغیب دے گا، وہ ترغیب، اس کی تبلیغ، اس کی اثر لوگوں کے اوپر نہیں کرے گا۔ لوگوں کو اگر مثال کے طور پر آپ جا کر کہتے ہیں بھائی آؤ نماز کے لیے، یا آؤ فلاں ایک کام کے لیے، آپ خود نماز کے عادی نہیں، آپ کے اندر خود دین نہیں، تو لوگوں کو آپ کے کبھی بھی دین کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ لوگ سب سے پہلے آپ کے اوپر آپ کی
ذات کے اوپر انگلی اٹھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل کے اندر لے کر جایا گیا تو یوسف علیہ السلام کو جب نکالنے کے لیے لوگ آئے کہ آئیے اب آپ نکلیے، تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ جو داغ تم لوگوں نے میرے اوپر لگایا ہوا ہے، جو عورتوں نے میرے اوپر تہمت لگائی ہوئی ہے، جاؤ اور جا کر ان عورتوں سے صفائی لے لو۔ جب تک وہ عورتیں میرے بارے میں، یعنی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں وہ عورتیں صفائی نہیں دیں گی، میرے اوپر سے داغ جب تک نہیں دھلے گا میں جیل سے نہیں نکلتا۔ میں جب خود صاف ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے جا کر آگے تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور تبلیغ کا کام آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی ذات کو صاف نہیں کریں۔ تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیک کام کرنے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ نیک کام کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ تمام کی تمام عبادات کا حکم انبیاء کو ملا ہے، لیکن نماز جو ہے وہ عبادات کے اندر سر رکھتی ہے، یعنی سر کی حیثیت ہے، یعنی سر ختم ہو جائے تو باقی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز عبادات کے اندر کیا ہے؟ وہ نماز ہے جو اللہ کا حق ہے۔ نمازیں پوری ہوں گی باقی چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہی مسئلہ دوسری چیزوں کا بھی ہے، مالی عبادات کا بھی۔ نفلی صدقات آپ لاکھوں دے دیں، یعنی غریبوں کے لیے پانی نکلوائیں، ساری چیزیں آپ کریں، روڈ لوگوں کے لیے بنوائیں، بیوائیں، یتیمیں، جو بھی ہیں سب کی آپ مدد کریں، لیکن آپ اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے نا تو یہ آپ کو نیکیاں اور کام نہیں دیں گے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ فرض کیا جائے گا۔ اور آج لوگوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ نفل جو چیزیں ہیں اس کی طرف تو بہت زیادہ دوڑتے ہیں، جہاں پر نام ہمیں نظر آتا ہے فلاں کوئی روڈ بنانا ہے، ادھر 10 لاکھ 15 لاکھ کا اعلان کریں گے، دیں گے، کیوں؟ لوگوں کے اندر نام ہونا ہے ہمارا۔ لیکن جب اپنی زکوٰۃ کی باری آتی ہے، چاہے وہ 5 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے، وہ زکوٰۃ ہم نہیں نکالتے، اس کی وجہ کیا؟ اس میں نام نہیں ہے۔ تو وہ 10 لاکھ 15 لاکھ بنانا آپ کو کسی کام کا بھی نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیوں؟ فرض آپ کے ذمے باقی ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے کے سارے جو انبیاء تھے لَنَا عَابِدِينَ، وہ صرف اور صرف ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے، وہ کہیں اللہ کے علاوہ آسرے نہیں ڈھونڈا کرتے تھے، درباروں کے اوپر جا کر ٹکرے نہیں مارا کرتے تھے، صرف اور صرف لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے سامنے ہی جھکتے تھے، ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ وَلُوطًا وَأَرْسَلْنَا لُوطًا، ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب وہ جا رہے تھے تو سدوم کی بستی کی طرف ان کی ہجرت کر دی گئی۔ وَلُوطًا، ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، آتَيْنَاهُ حُکْمًا، ہم نے انہیں حکمت دی تھی۔ کوئی بھی نبی ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وَعِلْمًا، اور علم دیا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم بھی ہو اور حکمت بھی ہو، عقل بھی ہو اور علم بھی ہو، تب جا کر بندہ کام کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس علم جتنا زیادہ ہو جائے لیکن عقل نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، تو علم آپ کی کسی کام کا نہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی، مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی سے، وہ بستی كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو تھی خبیث کاموں کے کرنے والی۔ لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستی کی طرف بھیجا گیا، وہاں پر یہ جا کر لوگوں کو تبلیغ وغیرہ کی، لیکن وہ لوگ سدھرے نہیں۔ اس قوم کے اندر بیماری پائی جاتی ہے، کیا؟ ہم جنس پرستی، جس کا اس زمانے کے اندر بھی بہت زیادہ شور و شرابہ کیا جا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ چاہے تو شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ چاہے تو شادی کر سکتی ہے۔ یہ آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں، یہ وہ کئی ہزاروں سال پہلے کا مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ لوط علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ اور میں وہ نہیں دیکھتے تھے کون بچہ ہے، کون جوان ہے، کون بوڑھا ہے، وہ بس شہوت اپنی پوری کرتے تھے مردوں سے۔ حالانکہ لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں سے یعنی یہ جو عورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان سے آپ کیا کرو؟ نکاح کرو۔ تو آگے سے انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ نِكَاحٌ، تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، عورتوں سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم اپنا جو کام پورا کریں گے وہ مردوں ہی سے کریں گے۔ تو فرمایا كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، وہ خبیث کام کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے اوپر پوری کی پوری بستی کو اٹھایا،
اٹھا کر وہ آسمان کے اوپر لے گئے، وہیں سے پٹک کر نیچے مارا۔ جب وہ نیچے آ کر لگے تو ان کے اوپر کنکر آ کر لگے، پتھر آ کر لگے، اور ہر بندے کا پتھر اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ فلاں شخص کو جا کر لگے گا، اور آ کر اسے لگتا تھا۔ وہ بستی کہیں ایسی عجیب چیز تھی، آج بھی وہیں پر موجود ہے۔ وہ بستی جہاں پر اللہ کا عذاب آیا وہ ابھی بھی وہیں پر موجود ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے ڈھانچے آج بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ہڈیاں اور کچھ نہ کچھ ذرات ادھر آپ کو پڑے ہوئے مل جائیں گے۔ تو فرمایا وَكَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، خبائث خبیثہ کی جمع ہے۔ خبیث برے عمل کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ کئی قسم کے برے عمل کرتے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے وہ راستوں کے اندر بیٹھتے تھے، یعنی چوک چوراہوں کے اندر بیٹھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ چوکوں اور چوراہوں کے اندر نیک لوگوں کا بیٹھنا نہیں، برے لوگ چوکوں اور چوراہوں کے اندر بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی چلتا اس کو کنکر مارتے، پتھر مارتے، آوازیں کستے تھے۔ راستے کے اندر کسی شخص کے اوپر آواز کسنا یہ شریف آدمی کی علامت نہیں، یہ برے لوگوں کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ٹھٹھے کرنے اور مذاق کرنا یہ برے لوگوں کا کام ہے، لوتیوں کا کام ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی بستی والے لوگ یہ کام کیا کرتے تھے۔ انہم، بے شک وہ لوگ، کانو تھے، قوم سوء، برے لوگ، ایسی قوم تھی جو بہت ہی بری تھی۔ اللہ نے ایک چیز آپ کو دی ہے کہ آپ یہ اپنا کام کریں حلال طریقے سے۔ اللہ نے عورتوں کو بنایا ہے، اور پھر عورتوں کے ساتھ بھی اللہ نے ایک آپ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے کہ آپ نکاح کریں، نکاح کرنے کے بعد پاک کریں اسے اپنے لیے، پھر آپ اس کے ساتھ کیا کریں، اپنی شہوت کو پورا کریں۔ اللہ نے راستہ دکھلایا ہے، جب ایک سیدھا راستہ دکھلا دیا تو پھر انسان برے راستے کی طرف کیوں جائے۔ کانو قوم سوء فاسقین، حد سے نکلنے والے۔ جتنا بھی سمجھایا نبی نے، لوط علیہ السلام نے اپنے نبی کی بات انہوں نے نہیں مانی، تو پھر کیا ہوا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، ہم نے داخل کیا لوط علیہ السلام کو فی رحمتنا، اپنی رحمت کے سائے۔ اس بستی کو تو ہم نے تباہ کر دیا، لیکن وہاں پر لوط علیہ السلام بھی بستے تھے، لیکن ان کو ہم نے اپنی رحمت کے اندر لے لیا۔ اور جب بھی عذاب آتا تھا پہلے قوموں کے اندر، اللہ پہلے ہی اپنے نبی کو خبردار کر دیتے تھے کہ میں عذاب بھیجنے والا ہوں، آپ یہاں سے ہجرت کر لیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ جب نبی نکل جاتا، نبی کے ماننے والے نکل جاتے، تب اللہ واپس وہاں پر عذاب بھیج دیتا۔ انہ من الصالحین، بے شک یہ لوط علیہ السلام یہ نیکوکاروں میں سے، اور نبی ہوتا ہی نیک ہے، پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، نبی پیدا بھی نیک ہوتا ہے اور نبی جاتا بھی دنیا سے نیک ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر نبی سے گناہ کی کوئی توقع نہیں، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے۔ نبی گناہوں سے پاک ہے، وہ آنکھ کھولتا بھی معصوم ہے اور آنکھ بند بھی کرتا ہے تو وہ معصوم ہی ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔